بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 2 نعت کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں تشریح کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو خلاصہ بھی یاد ہو گیا، یعنی اگر آپ نے وہاں سے تشریح یاد کر لی ہو، کیونکہ یہ جو میں نے خلاصہ بنایا ہے یہ میں نے اسی تشریح سے نکالا ہے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو، وہ آسانی سے جب وہ تشریح یاد کر لیں تو ان کو خلاصہ بھی یاد ہو جائے۔ تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نظم نعت کا خلاصہ، شاعر کا نام ماہر القادری۔ شاعر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے چنے ہوئے انتہائی پسندیدہ اور محبوب انسان ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہستی مقدس و محترم ہے تو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم رب تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مقام پر فائز فقط پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، اور میں نے پیراگرافز کی صورت میں لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ رب تعالیٰ کا قانون ہمیں تاکید کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ گو شریعت کہتی ہے کہ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے، لیکن ہمارے دلوں میں پنہاں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ تسلیم کیا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو دنیا والوں کو چاہیے کہ بالکل خاموش ہو جائیں، بڑے ادب اور احترام سے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان کو ہدایت کی روشنی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے نہ صرف ہدایت ملتی ہے بلکہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انسان ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور آخرکار مغفرت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کے نور کا دائرہ ہے، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدہ توحید بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ابتدا بھی توحید سے ہوتی ہے اور انتہا بھی توحید پر ہوتی ہے۔ گویا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان کی ابتدا اور انتہا توحید پر ہونی چاہیے۔ ہمیں تو پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خاک سے بھی عشق ہے۔ ہم جیسے دیوانے یہ پاکیزہ مٹی بطور سرمہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مٹی بہت قیمتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خاک عام خاک نہیں بلکہ خاک شفا ہے۔ اس خاک کو بطور سرمہ آنکھوں میں لگانے سے انسان کو ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے میرے عشق و محبت کا یہ عالم ہے کہ جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میری آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، بلکہ مدینہ منورہ کی یاد میں میری آنکھیں چشمہ آب بقا بن جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آنسو آب حیات کی طرح قیمتی ہو گئے ہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔